مجمع کی توجہ ماشاءاللہ. ایسے میں فرشتہ آیا تو اور کوئی تیسرا تو نہیں تھا. جب پیغمبر عبادت کرتے تھے بھئی جتنے بھی مسلمان ہوئے ہم سب کا احترام کرتے تھے, کرتے ہیں, کرتے رہیں گے. جتنے بھی مسلمان ہوئے ظاہر ہے بڑی منزلت ہے ان عظیم المرتبت انسانوں کی جو کافر سے مسلمان ہو گئے, ہم تسلیم کرتے ہیں. لیکن جتنے بھی کافر مسلمان ہوئے ہیں عزیزان محترم وہ بقول آپ کے اعلان رسالت کے بعد مسلمان ہوئے ہیں نا. اعلان رسالت سے پہلے تو کوئی مسلمان نہیں تھا. جب مسلمان نہیں تھا تو کوئی راوی بھی نہیں تھا, کوئی روایت بھی نہیں تھی, کوئی حدیث بھی نہیں تھی, کوئی محدث بھی نہیں تھا, غار میں کوئی موقع کا گواہ بھی نہیں تھا. یا جبریل تھا یا رسول تھا یا پہلی آیت تھی. اب آپ نے لکھ دیا کہ یوں فرشتہ آیا, یوں اقرا کہا, یوں رسول نے کہا, میں نہیں جانتا, یوں جبریل نے بھیجا, یوں دبایا, یوں رسول کو پسینہ آیا. توجہ توجہ توجہ. حیدری وہاں تو یا جبریل تھا یا رسول, تیسرا کوئی ہے نہیں. تو یہ سارا واقعہ راوی کو کس نے بتایا؟ جبریل نے. یہی تو فرق ہے امتی میں اور رسول میں کہ بشر پر اگر فرشتہ نازل ہو جائے تو سانس بھی نہیں لینے دیتا. توجہ 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 توجہ. درس دیکھے نا, زمین پر آنے کی مہلت بھی نہیں دیتا. توجہ ہے نا عزیزان محترم. زمین پر ہو تو آسمان پہ جانے کی نوبت نہیں دیتا, آسمان میں ہو تو زمین پر آنے کی نوبت نہیں دیتا. اور میرا رسول وہ ہے کہ جس پر 23 برس میں 23,000 مرتبہ فرشتہ نازل ہوا. سلام کرو ثبات قلب معصوم کو کہ جس کے قلب میں نہ جنبش ہوئی, نہ لغزش ہوئی, نہ حرکت ہوئی. اس لیے کہ فرشتہ جو ہے وہ بھی تو معصوم ہے نا, کہ اس وقت غار میں کوئی نہیں تھا رسول کے علاوہ اور جبریل کے علاوہ. اور پیغمبر غار سے پورے مجمع کی توجہ, پیغمبر غار سے اترنے کے بعد نہ کسی محلے میں گئے, نہ کسی دوست کے پاس گئے, نہ کسی بت پرست کے پاس گئے, نہ کسی کافر کے پاس گئے, نہ کسی مشرک کے پاس گئے. پیغمبر سیدھے, آپ نے لکھا ہر سیرت کی کتاب میں ابن حشام سے لے کر شبلی نعمانی تک ہر ایک کی کتاب اٹھا کر دیکھے, سب نے لکھا کہ پیغمبر سیدھے جناب خدیجۃ الکبریٰ کے پاس گئے ہیں, فاطمہ کی ماں کے پاس گئے ہیں. سارا واقعہ انہیں بتایا ہے کہ پہلی آیت کی شان نزول کیا تھی. تو میں یہ نہیں دیکھوں گا کہ راوی کیا کہہ رہا ہے, اس سے احترام رسول مجروح ہوتا ہے. مجھے تو یہ بتاؤ کہ خدیجۃ الکبریٰ نے کیا کہا. جو ہے بھائی, جو واقعہ بھی ہوا ہے پہلی وحی کے موقع پر اس کا گواہ کوئی نہیں, لیکن جناب خدیجۃ الکبریٰ وہ ام المومنین بی بی ہے کہ ساری کائنات کی خواتین میں جنہیں یہ شرف حاصل ہے کہ جنہوں نے سب سے پہلے لب رسالت کو وحی کے مطابق جنبش کرتے ہوئے دیکھا اور اس کی تصدیق کی. جناب خدیجۃ الکبریٰ وہ خاتون ہیں کہ جنہوں نے اس وقت تصدیق رسالت کی جب کوئی تصدیق کرنے والا نہیں تھا. تو اس پہلی آیت کی راویہ یا تو خدیجۃ الکبریٰ ہوں گی, یا ابو طالب ہوں گے, یا جبریل, یا رسول. ان چاروں میں سے مجھے بتاؤ کس نے روایت کی کہ جبریل نے جب اقرا کہا تو پیغمبر نے کہا میں پڑھا لکھا نہیں ہوں. کمال ہے. آپ مجھے بتائیے کہ اگر یہاں بھی میرے پیغمبر کی تو توہین نہیں ہوئی. بھئی پیغمبر کو کہا نا جبریل نے اقرا, اگر معاذ اللہ پیغمبر نے کہا کہ میں پڑھا ہوا نہیں ہوں تو غلطی کس کی؟ بھئی مجھے پاک محرم ایسوسی ایشن کے نقیر رضوی صاحب نے اور ان کے اراکین نے کہا کہ آپ نشتر پارک میں مجلس پڑھیے. انہوں نے کہا میں نے وعدہ کر لیا, میں آ کر ممبر پہ بیٹھ گیا. مجمع اتنا ماشاءاللہ سامنے ہے,
اب بیٹھ کر بولتا ہی نہیں. مجمع کہہ رہا ہے مولانا پڑھیے, میں کہوں میں بھائی ان پڑھ ہوں, میں تو پڑھا ہوا نہیں ہوں, تو سارا مجمع پاک محرم کے سر ہو جائے گا نا کہ بھائی ان پڑھ کو لا کر ممبر پہ بٹھا کیوں دیا. توجہ 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 توجہ, سارا مجمع سر ہو جائے گا نا کہ جب یہ پڑھنا نہیں جانتا تھا تو اسے ممبر پر لا کر, بہت توجہ, ممبر پر لا کر بٹھایا کیوں؟ مجھے پھر بھی کچھ نہیں کہے گا, یا بلانے والے کی خطا یا بھیجنے والے کی خطا. بھائی یہ تو اللہ سے پوچھو کہ جب وہ پڑھنا نہیں جانتا تھا تو پھر جبریل کو بھیجا کیوں کہ پڑھو. اب میں جملہ کہوں گا تاریخی اور آپ کی توجہ چاہوں گا. جبریل کو کہا کیوں؟ جو پڑھنا نہیں جانتا تھا. تو جبریل کو بھیجا کیوں کہ جا کر کہو کہ پڑھو. تو بات کس پر آ رہی ہے؟ خدا کے لیے شریعت اور معصوم کے فلسفے کو سمجھو. پہلی آیت ہی کی معنی و مفاہیم جن کے سمجھ میں نہیں آئے اور شان نزول سمجھ میں نہیں آیا, انہیں کیا پتا کہ شریعت کیا ہے اور بادشاہت کیا ہے. صلوات علی محمد و آل محمد.